کل آصف الزرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا اس میں بحث زیادہ تر جو بات ڈسکس ہوئی، جو بات زیر غور معاملات آئے، کیا کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر گفتگو ہوئی یا کچھ اور معاملات بھی تھے؟ دیکھیں، ہماری جو آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں جناب شجاعت حسین صاحب نے ایک تو تشویش کا اظہار کیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے پس گئے ہیں اور اگلے بجٹ میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عوام کو ریلیف جو ہے دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کبھی یہ باتیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہیں۔ جب الیکشن جو ہے ہوگا تو اس وقت ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گی۔ لیکن ایک جو بیانیہ ہے جو کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انٹروڈکٹری ریمارکس میں بتایا ہے کہ جو اتنے لوگ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کا بیانیہ یہی ہے کہ ہم نے پالیٹکس جو ہے وہ اینٹی پی ڈی ایم جو ہے کرنی ہے۔ تو میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ تھا کہ ایک تو یقینی طور پر وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کے بعد معیشت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی، جس کی وجہ ایک بیانیہ تھا ان کا کہ وہ بہت زیادہ پاپولرٹی جو ہے ان کو مل گئی۔ لیکن پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے لوگ بھی مسلم لیگ نون کے مخالف تھے، جتنے لوگ بھی پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، جتنے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے مخالف تھے، تو وہ سارا ووٹ بینک جو تھا وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتا تھا۔ اچھا، اب 9 مئی کے بعد حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو ووٹ ہے پی ڈی ایم کا اینٹی ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون اور یہ جماعتیں جو ہیں ڈیلیور کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں اور ملک کے جو شدید ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو اور خاص کر معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہیں، تو میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست جو ہے، اگلا الیکشن جو ہے اپنے طور پہ میدان میں آنا چاہیے۔ لیکن سر اس وقت آپ اتحادی ہیں سر نہیں اس وقت اگلے الیکشن سے پہلے چوئی صاحب ایک سیکنڈ میرے سوال کا سر اس وقت آپ اتحادی ہیں، 2 وزراء آپ کی کیبنٹ کے اندر ہیں، الیکشن اگر ہونے ہیں تو 4 مہینے میں ہو جائیں گے اگر آئینی طریقے سے ہوئے، اس وقت آپ اپنی علیحدہ سیاست کیسے کر سکتے ہیں سر؟ آپ تو کیبنٹ چھوڑیں گے، حکومت چھوڑیں گے، اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے ایز این اپوزیشن، پھر اس کے خلاف سیاست کریں گے، کیسے ہوگا سر؟ دیکھیں، میں اسی پہ ابھی اس طرف بھی میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ جو سائنس ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو 9 مئی کے واقعات کے بعد یقینی طور پر جو پنجاب کی مثال لے لیں کہ پنجاب میں جو نون کے خلاف ووٹ جانا تھا، اگر ہم لیٹ سے کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ملے گا، وہ ووٹ جو اپنا ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں اس کو بھی ملے گا، پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے جتنے مرضی اس کے لیڈر چھوڑ گئے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے اب اس سے جو سیاسی فائدہ ہے وہ یقینی طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اٹھائے گی، انلیس کہ یہ تمام فورسز جو ہیں اینٹی پی ڈی ایم ہیں یہ ساری اکٹھی ہو کے ایک لائے عمل جو ہے نہ تیار کریں۔ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، بالکل بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے 2 منسٹر جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، لیکن میں یہ پاکستان کے عوام کو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ مجھ سے پہلے مسلم لیگ نے کیا تھا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں اور میری پارٹی کے اکثر لوگ جو ہیں چاہے وہ لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں پی ڈی ایم سے ہمیں سیاسی نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ صحیح، تو اگلا الیکشن کاف لیگ کے بطور رہنما سر آپ کا بھی خیال ہے کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ پہ ہوگا، اینٹی پی ڈی ایم بیانیے پہ ہی ہوگا جو اس الیکشن میں آپ لوگ حصہ لیں گے؟ دیکھیں، میرا جو بیانیہ ہوگا یا میری جو ڈیوائیڈنگ لائن ہوگی وہ نہ اینٹی پی ڈی ایم ہوگی نہ اینٹی تحریک انصاف ہوگی۔ میرا یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک پروگرام ہوگا
میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے یورپ میں گزاری ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ہیلتھ سسٹم کیسے چلتا ہے, ریفارمز کیسے لائی جاتی ہیں, انرجی ریفارمز کیسے لے کے آنی ہے, ایجوکیشن ریفارمز کیسے لینی ہے. دیکھیں ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے مجھے جو ہے مسلم لیگ میں آئے ہوئے, اور میں نے اپنا عدل و انصاف کے لیے لیگل ریفارمز کمیٹی بنا دی ہے, جس میں تقریباً ہاف ڈزن سے زیادہ پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی, پی ایچ ڈی ان لا, پی ایچ ڈی ان شریعہ, ریٹائرڈ جسٹس موجود ہیں. تو انشاءاللہ ایک پروگرام دیں گے اور ہم اپنے ووٹ پروگرام پہ مانگیں گے. سر پروگرام کے اوپر ووٹ مانگیں گے, لیکن اس وقت آپ کی جماعت حکومت کا حصہ ہے سر. تو جو بھی مہنگائی ہے, جو بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر سیاسی طور پہ جو ایک انسرٹینٹی ہے, جو بھی اس وقت اکانومی کا سارا ملبہ ہے سر, وہ آپ لوگوں کو بھی اٹھانا ہوگا. سو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس سے علیحدگی کیسے اختیار کریں گے. وفاقی کابینہ کے ہر فیصلے پہ کاف لیگ کے وزراء کی توثیق ہے اس وقت سر. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن معیشت کا قلمدان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور سارا کام جو ہے وہ تو معیشت کی بہتری کی طرف سے ہونا ہے. دیکھیں یہ جو معیشت ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کا یہی ہے. اور ماریا آپ کو معلوم ہوگا کہ دسمبر 2021 کو میں نے لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ کڑی شرائط پہ آپ سب کچھ لکھ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں ان کی کڑی شرائط جو ہیں نہیں ماننی چاہیے, ہمیں اپنا ہاؤس جو ہے ان آرڈر کرنا چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے کہ شیخ حفیظ صاحب معاہدہ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, شوکت ترین آتے ہیں اس معاہدے کو ڈس آن کر دیتے ہیں. پھر شوکت ترین خود معاہدہ کرتے ہیں اور وہ خود ہی ڈس آن کر دیتے ہیں. پھر مفتاح صاحب آتے ہیں, وہ معاہدہ کرتے ہیں, ڈار صاحب آتے ہیں کہ نہیں میں تو آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. بھائی دوسری حکومتوں کے ساتھ جب معاہدے ہوتے ہیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. معاہدہ پہلے کرو نہ کرو تو اس کو آپ کو نبھانا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑی ماریا جو بات ہے, جو اصل ایشو ہے جس کو کوئی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, کہ ہمارا 2.7 ٹریلین سرکولر ڈیٹ ہے صرف الیکٹریسٹی کا ڈسکوز کا. بالکل ٹھیک بات کر رہے چودھری صاحب, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے سر جیسے کاف لیگ اپوزیشن کی جماعت ہے, آپ سر حکومت کے اندر ہیں. یہ وزیر اعظم کو آپ کی جماعت کے ووٹ کے توثیق سے آئے, پھر پنجاب کے اندر جو پورا پھڈا ہوا وہ ہم نے دیکھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کے معاملات نون لیگ کے پاس ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے ہمارے پاس وہ قلمدان نہیں ہے, لیکن اجتماعی ذمہ داری تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی ہے. یہ کریں گے کیسے آپ اگلے الیکشن میں؟ یہ پورا جو اٹھا کے اس پورا وزن آپ نے کیا بیانیہ بنانا ہے جا کے, اور کس پوائنٹ پہ الیکشن لڑنا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے, اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں, دوست ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں, ان کو بھی اس بارے میں پوری تشویش ہے. لیکن میرا بیانیہ جو ہے وہ ڈے ون سے بہت کلیئر ہے, اور اس میں کلیئرٹی ہے کہ میں نے اپنے منشور پہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑنا ہے.